تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ عنوانات کے لحاظ سے ماہ رجب میں معراج بھی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بھی ہیں، ماہ رجب کی بدعات اور رسومات منکرات بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب مدارس کے سالانہ جلسوں کا سیزن بھی ہے۔ ہر جگہ ہر شہر میں مدارس کے سالانہ جلسے ہو رہے ہیں، دستار بندی، تقسیم اسناد، تکمیل بخاری، متعدد عنوانات سے۔ ان دنوں میں مدارس کے جلسوں میں بیانات کے لیے جو مضمون زیادہ تر ہمارے ذمے لگا وہ معاشرے میں دینی مدارس کے کردار کا تھا، علم اور علماء کے فضائل کا تھا، اس سے ملتے جلتے دیگر مضامین۔ ایک جمعہ گزشتہ سے پیوستہ مدارس کے حوالہ سے بیان ہو چکا ہے۔ ہم نے مدارس کا راستہ کیوں چنا اور دینی تعلیم کو عصری تعلیم پر ترجیح کیوں دی۔ اس کا دوسرا حصہ آج کے جمعہ میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے مدارس کا راستہ کیوں چنا، دینی تعلیم کو عصری تعلیم پر ترجیح کیوں دی، دینی علوم کو سیکولر فنون پر فوقیت کیوں دی۔ کچھ وجوہات آپ سن چکے، ایک وجہ آج ذکر کروں گا جس کے ضمن میں دینی مدارس پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات بالتفصیل آپ کے سامنے آئیں گے اور بہت سارے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا۔ ہم نے مدارس کا راستہ اس لیے چنا کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے بہت سارے حصار ہیں، ان میں ایک مضبوط حصار دینی مدارس کا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے، جس قوم کے قلعے محفوظ ہوں اس پر دشمن غالب نہیں آ سکتا، وہ رخ کر بھی لے تو ناکام و نامراد واپس پلٹتا ہے، کامیابی نہیں پا سکتا۔ بڑی سادہ اور سمپل سی مثال ہے، افغانستان کے حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں کی معیشت کمزور تھی اور بہت ساری کمزوریاں وہاں ہوں گی، لیکن افغانستان میں دینی مدارس کا سسٹم کمزور نہیں تھا، مضبوط تھا۔ دنیا بھر کے ممالک نے، درجنوں ممالک نے اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دی،
اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی ٹھان لی۔ وقت گزرتا رہا، کئی دہائیاں گزری، بالآخر وہ دنیا بھر کا متحدہ عسکری محاذ ہاتھ باندھ کر واپسی کا راستہ مانگنے لگا اور ذلت کے ساتھ وہاں سے واپس چلا گیا۔ آج افغانستان کی جو پوزیشن اور استحکام ہے وہ بہت سارے ممالک سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اتنا عرصہ حالت جنگ میں رہنے کے باوجود اپنے ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور اس ملک کے عمائدین کون ہیں؟ علماء، دینی مدارس سے وابستہ لوگ۔ تو وہاں کی صورتحال عملی شکل ہے، ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور جس قوم کے قلعے محفوظ ہوں اس پر دشمن کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہم نے مدارس کا راستہ چنا کہ یہ اسلام کے قلعے ہیں اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اس کے استحکام کے لیے دینی مدارس کا استحکام ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا بھر کا کفر ملت واحدۃ بن کر دینی مدارس کو مٹانے کے پیچھے پڑا ہے، اور اس کے لیے وہ کتنا سرمایہ خرچ کر رہا ہے شاید اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے اقتدار، تسلط اور غلبہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دینی مدارس کو سمجھتا ہے۔ کفر نے ایک عرصہ تک مسلم ممالک پر، اہل اسلام پر اپنا سرمایہ پانی کی طرح بہایا۔ مقصد یہ تھا یہ اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں، ہماری تہذیب کی طرف آ جائیں، ہمارے تسلط، اقتدار اور قبضہ کو دل سے تسلیم کر لیں۔ اگرچہ انہیں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی، مگر جیسے بہت سارے مقاصد 100% طریقے سے اس نے حاصل کیے، یہ شاید 50% بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے وہ سوچنے پر مجبور ہے، اور ان کے تھنک ٹینک غور و فکر کرتے رہے کہ آخر کیا وجہ ہے اتنا سرمایہ بہا کر بھی امت مسلمہ ہمارے تسلط، اقتدار اور قبضہ کو یہاں سے تسلیم نہیں کر رہی۔ مقالے پڑھے گئے، مجلسیں ہوئیں، نشستیں ہوئیں، مشاورتیں ہوئیں، بالآخر اس نتیجے پر پہنچے اس کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کا ایک ہی سبب ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ مسلمانوں کا قرآن سے لگاؤ جنون کی حد تک، قرآن کے ساتھ وابستگی، جذباتی وابستگی، یہ اس کا واحد سبب ہے۔ قرآن کریم ایک اللہ کی غلامی کا تصور پیش کرتا ہے، باقی سب کی حاکمیت کی نفی کرتا ہے۔ قرآن انہیں تعلیم دیتا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ قرآن انہیں سبق پڑھاتا ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ قرآن انہیں تعلیم دیتا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنے سے مراد شوکت کفار ہے، جب تک کفار کی شوکت دم نہ توڑ جائے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، کاروبار کر سکتے ہو، دوست نہ بناؤ، راز نہ دو، دل کی بات شیئر نہ کرو، پلاننگ اور منصوبہ بندی ان کے سامنے واضح نہ کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی تمہارا دوست ہو ایسا نہیں ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت اور ان کے دین پر نہ آ جائیں، دوسرے لفظوں میں آپ کافر نہ ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے جو حضور کی گستاخی کرتا ہے، شاعر اسلام کی توہین کرتا ہے، اسے بڑی جلدی یورپی ممالک ویزا دیتے ہیں اور اس کی زندگی بھر کے اخراجات اپنے ذمے لے لیتے ہیں، سیکیورٹی اور حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، اس سے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو خیر اس نتیجے پر پہنچے، سبب قرآن ہے۔ اب اس سبب کو ختم کیا جائے تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ سبب کیسے ختم کریں؟ کہا قرآن ختم کر دو، قرآن ختم کر دو۔ چلو ٹھیک ہے، قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ کفار کہنے لگے قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے قرآن کریم کے 14 لاکھ نسخے نظر آتش کیے، جلائے، لیکن پھر بھی ناکام رہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ابابیل قرآن کریم کے حفاظ، جنہیں اپنے 4 دادوں کا نام تو زبانی یاد نہیں، اپنے آباء و اجداد میں سے اپنے 4 یا 6 دادوں کے نام تو یاد نہیں، لیکن اللہ کے قرآن کے 30 پارے ان کی یادداشت میں محفوظ ہیں۔ یہ گھروں سے نکلے، گلیوں میں آئے، انہوں نے یادداشت کی بنیاد پہ قرآن کریم ایسا پڑھا کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب انہیں کیسے جلائیں، اور آگ سے تو قرآن جلا دیا، ان کے سینوں سے کیسے مٹائیں۔ یہ جو یادداشت کی لوح محفوظ پہ لکھا گیا، کون سا رموور لے کے آئیں کہ وہ اس کو ختم کریں۔ پھر اگلی منصوبہ بندی ہو، چلو قرآن بدل دو، قرآن بدل دو۔ اس پہ بھی بڑا کام ہوا۔ عملاً قرآن کریم کے الفاظ میں تحریف کی گئی، لیکن امت مسلمہ نے ان نسخوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا، انہیں بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کریم بدل دو۔ جب اس سلسلہ میں انہوں نے جد و جہد کی، ناکامی ہوئی، تو کہنے لگے تمہارا یہ سفر بے سود ہے۔ یہ منصوبہ مشرکین مکہ نے بھی بنایا تھا، ان کا بھی ناکام ہوا۔ قرآن کہتا ہے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ انہوں نے بھی حضور سے ایک ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ اس قرآن کی جگہ یا تو دوسرا قرآن لے آؤ، اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آؤ، ہم آپ کی اتباع کر لیں گے، یا پھر یہی رہے، اس میں تبدیلی کر دو۔ تبدیلی کا مطلب کیا تھا؟ ہی کو نکال کر بھی کو شامل کر دو۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت ذلت دینے والا ہے، خزانوں کا خالق ہے۔ تو یہ جو ہی ہے نا، اس کو ختم کر کے بھی لے آؤ کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے، اور ہمارے بابے جو خود کسی کی اولاد ہیں وہ بھی اولاد دیتے ہیں، تب بھی ہم آپ کی اتباع کر لیں گے۔
یہ ان کا مطالبہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جھٹلا دیا، لکم دینکم ولی دین، جھٹلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، دوسرا تو ہے ہی نہیں۔ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن ہمارا جو تعاون ہے، ایک دوسرے کی مدد اور نصرت ہے، یہ اسباب کے تحت سسٹم چلتا ہے، اسباب کے تحت۔ اور اللہ تعالیٰ جو مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں وہ اسباب سے بالاتر ہو کے کرتے ہیں، اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے بعض لوگ بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہی مشکل کشا ہے، نبی مشکل کشا نہیں، علی مشکل کشا نہیں، ولی مشکل کشا نہیں، تو اتنی بھونڈی دلیل پیش کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے ویکھو جی ایک گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تے علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جے گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تے علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اب اس بے وقوف جاہل ملا سے کوئی کہے تو پھر تیرا دعویٰ علی کے بارے میں ہی مشکل کشائی کا کیوں ہے؟ پھر اس گولی کو بھی مشکل کشا کہنا، پھر خالی علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ اور کبھی کہتے ہیں دیکھو جی ہم بھی تو ایک دوسرے کی مشکلیں حل کرتے ہیں، تو میرا سوال اس پہ بھی یہی ہے، جب ہم بھی ایک دوسرے کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں بقول آپ کے، تو پھر تو سارے ہی مشکل کشا ہوئے، پھر خالی علی کے بارے میں مشکل کشائی کا دعویٰ کیوں؟ پھر تو یہ بابا جی بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی پلمبر بھی مشکل کشا ہے، ڈاکٹر بھی مشکل کشا ہے، الیکٹریشین بھی مشکل کشا ہے، کبھی کسی اور کی مشکل کشائی کا دعویٰ کیا؟ جسے تم مشکل کشائی کا نام دے رہے ہو یہ مشکل کشائی نہیں ہے، جس مشکل کشائی میں اختلاف ہے، یہ تو تعاون ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، مشکل کشائی جو مختلف فی ہے وہ اسباب سے بالاتر ہو کے ہے، اسباب سے بالاتر ہو کے، یہ شان فقط اللہ کی ہے، تو گڑمڑ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان کا یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ہی کو مٹا دو بھی کو لے آؤ، مسترد کر دیا۔ کیوں؟ وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، صدا وحدت کی گلی کوچوں میں دیتا جا۔ اور جو نبی کے در پہ آئے وہ یہی جام پی کر گئے، جام توحید، وہ یہی سبق پڑھ کر گئے۔ جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے، نبی کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنے پتھروں سے زخمی کرا کر، جسم اپنے پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ پھر بھی کہتے تھے عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکائی میں ہے، نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنے پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ مطالبہ مسترد، اس لیے ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اپنی حالت سنوارنی چاہیے کہ کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے۔ جسے اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بیت اللہ میں بیٹھا ہو اسے وہاں بھی اگر
داتا صاحب کی یاد ستائے تو یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے یا نیچے سے اوپر جا رہا ہے؟ جیسے کہتے ہیں ایک بابا جی گئے حرم شریف میں، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے، پر داتا صاحب ہے۔ تو ہماری ذہنی تربیت اس قدر بھونڈی کر دی گئی ہے۔ بعض لوگ داتا صاحب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، واسطہ اللہ کا دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کسی پیر فقیر سے اللہ کے واسطے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، الٹی گنگا بہتی ہے تو کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، پیر ولی امام پیمبر فقط رہنمائی کے لیے، ہادین الی الحق ہیں، راہ دکھانے والے ہیں، کافی ہے اللہ سب کی مشکل کشائی کے لیے، پیر ولی امام پیمبر فقط رہنمائی کے لیے۔ کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر حاجت روائی کے لیے۔ تو کہا ایتی بقرآن غیر ھذا او مطالبہ مسترد۔ تو کہنے لگے یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ نے بھی کوشش کی، ناکام رہے۔ ہم قرآن کے الفاظ کیسے بدلیں؟ جو ہم بدلیں گے نہ لوح محفوظ پہ ہیں نہ حفاظ کے سینوں میں ہیں۔ اور قرآن کی اصل جگہ کیا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینے اصل مقام ہے۔ یہ قرآن کتابی شکل میں ہماری سہولت کے لیے لکھا گیا ہے، وگرنہ اصلاً اس کا انتقال سینہ بسینہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا، اور اس طرح سینہ بسینہ وہ قرآن منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول باب کیف کان بدء الوحی میں جو ذکر کیا وہ بھی سن لیں۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی حرا کی خلوتوں میں، جب آپ زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکے، 4 دہائیاں مدت حیات گزر گئی، اچانک جبریل آئے پہلی وحی لے کر، جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ نزولی ترتیب میں یہ پہلی وحی ہے، اگرچہ تلاوت کی ترتیب میں یہ آخر میں 30ویں پارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کروا کر گئے۔ تو جب جبریل نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ حضور نبی امی ہیں۔ امی اگر غیر نبی ہو تو یہ اس کی کمزوری ہے، لیکن امی ہونا نبی کی عظمت ہے۔ یہ غیر نبی کے لیے عیب ہے، لیکن حضور کے لیے خوبی اور کمال ہے، کیونکہ اللہ نے یہی بات بتائی، کسی سکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، دنیا بھر کے انسانوں میں کسی شخص کو استاد نہیں بنایا، پھر بھی وہ علم لوگوں کو سکھایا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اگر اللہ کا نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اس کا ذریعہ علم عقل اور حواس خمسہ سے بڑھ کر وہی ہے۔ تو امی ہونا حضور کی شان ہے، نبی امی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر جبریل نے کیا کیا؟ اپنے سینے کو حضور کے سینے سے لگایا، حضور کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور بھینچا۔
امام بخاری نے روایت نقل کی، حضور فرماتے ہیں فغطنی ثلاثاً، 3 مرتبہ بھینچا، 3 مرتبہ۔ اس قدر شدت تھی بھینچنے کی، حضور فرماتے ہیں خشیت علی نفس، مجھے اپنی جان کا ڈر لگنے لگا۔ اس کے بعد جب چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی ذات سے جبریل کی ذات تک، جبریل کی ذات سے حضور کی ذات تک، قرآن پہلے جبریل کے سینے میں آیا، پھر رحمت للعالمین کے سینے میں آیا، پھر وہاں سے اصحاب سید المرسلین کے سینے میں آیا، پھر مسلمین کے سینوں میں آیا۔ تو اس کی اصل جگہ تو سینہ ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، تو لفظوں میں بدل دیا جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ قرآن کریم کے حفاظ قیامت تک رہیں گے، تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کہا یہ تو کام مشرک بھی نہیں کر سکے، تم کیا کرو گے؟ کچھ اور سوچو۔ تو دنیا کے کفر نے کہا چلو ٹھیک ہے، لفظ تو نہیں بدل سکتے، معنی ہی بدل لو۔ قادیانی یہی کام کر رہے ہیں، معنی ہی بدل لو۔ وہ خاتم کا معنی وہ کریں گے جو جمہور امت کے تعبیر و تشریح کے برعکس ہوگا۔ وہ بہت سارے الفاظ کے معنی وہ کریں گے جنہیں امت کی تائید حاصل نہیں ہوگی، تائید امت کی تلقی بالقبول، اور یہ ساری چیزیں کہیں رہ جائیں گی، ان کا معنی ایک طرف الگ تھلگ پڑا رہے گا، جیسے کوئی بیکار چیز پڑی ہوتی ہے۔ تو معنوی تبدیلی کر لو۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے، معنوی تبدیلی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ تم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ قرآن فقط الفاظ کا نام نہیں ہے۔ صاحب منار نے لکھا ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعہ کا نام ہے، الفاظ اور معانی کے مجموعہ کا نام ہے۔ اللہ کی طرف سے فقط الفاظ نازل نہیں ہوئے، الفاظ بھی اترے ہیں، الفاظ کے ضمن میں معانی بھی اللہ کی طرف سے اترے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی معنی نہیں کر سکتے۔ جیسے رسول اللہ نے امت کو قرآن کے الفاظ سکھائے، ویسے ہی معانی بھی بتائے۔ جیسے قرآن کریم کے الفاظ ہم تک تسلسل کے ساتھ، اتصال اور اسناد کے ساتھ پہنچے ہیں، اسی طرح معانی بھی پہنچے ہیں۔ اور جیسے اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، معانی کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، معانی بھی محفوظ ہیں۔ جیسے قرآن کے الفاظ کے ساتھ حکم کا تعلق ہے، الفاظ کے ساتھ، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، ترمذی کی روایت ہے کہ حائضہ عورت اور جنابت والا مرد زبانی بھی قرآن کے لفظ نہیں پڑھ سکتا۔ الفاظ کے ساتھ حکم کا تعلق ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو بے وضو بندہ چھو نہیں سکتا، ہاں زبانی پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے معانی کے ساتھ بھی حکم کا تعلق ہے، قرآن کریم کے معانی کے ساتھ الفاظ کا بھی نقل ہوا، معانی کا بھی نقل ہوا۔ وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا، انہیں یہ خبر نہیں تھی، تو معنوی تحریف پہ اترے۔ اب قرآن کریم کا امت وہی معنی قبول کرے گی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سے ثابت ہوگا۔ اگر کوئی نیا معنی کرتا ہے تو ہمارے یہاں تو سند دیکھی جاتی ہے نا، ایک زنجیر بنی ہوتی ہے بندے سے لے کر رسول اللہ تک۔ اگر اس زنجیر کو پکڑ کر کوئی شخص قرآن کے الفاظ تک پہنچے اور اس کے نیچے معنی حاصل کرنا چاہے تو کر لے، اس سے ہٹ کر نہیں، امت نے رد کر دیا۔ تو جب یہاں معنوی تحریف کا ارادہ ہوا کہ چلو الفاظ تو نہیں بدلے جا سکتے، معنوی تحریف کر دو، معانی بدل دو، جیسے کہ قادیانی کر رہے ہیں، روافظ کر رہے ہیں، اور بہت سارے باطل فرقے کر رہے ہیں۔ آج کل ایک پلمبر اور اٹھا ہے جیلم سے، محمد علی جیلمی مرزا،
وہ بھی من مانی کر رہا ہے، اپنے اصول، اپنے ضابطے، امت کہیں وہ کہیں، حق کہیں وہ کہیں، صحت کہیں وہ کہیں، دلیل کہیں وہ کہیں۔ جیسے وہ پلمبر کامیاب نہیں ہو سکتا جس کا رینچ، جس کا پلاس، جس کی چابی، جس کے اوزار کہیں پڑے ہوں اور وہ دیوار کے ساتھ وہاں کشتی کر رہا ہو، جیسے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسے ہی یہاں ایسا مولوی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جمہور امت کہیں ہوں، دلیل کہیں ہو، حق کہیں ہو، اور وہ صرف سوشل میڈیا کے بل بوتے پر کہے کہ لوگ مجھے ابن تیمیہ مان لیں۔ یہ پاگل تھوڑا ہے، یا سارے علماء سے کٹے اور ہٹے ہوئے تھوڑا ہے۔ یہ ہم سے بھی آ کے پوچھتے ہیں، جی جیلمی نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو یہ قوم اتنی ہوشیار ہو گئی ہے، ایک ڈاکٹر کو چیک کرواتی ہے، وہ تشخیص کے بعد نسخہ لکھتا ہے تو وہ نسخے 10 جاننے والوں کو واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں کہ یہ نسخہ ٹھیک لکھا ہے، یہ دوائی کھا لوں۔ تو اس قوم کو کوئی کیسے گمراہ کرے؟ اور جو اس دور میں بھی گمراہ ہو جائے اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہوا۔ تو مانوی تحریف میں بھی کامیابی نہیں ملی، کیسے ملتی؟ دینی مدارس موجود تھے، علماء موجود تھے، تو مغرب اور کفار سمجھ گئے جب تک قرآن پر دینی مدارس اور علماء کی چھاپ ہے تب تک تم مانوی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک علماء اور مدارس کی چھاپ ہے تب تک تم مانوی تحریف بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا چلو پھر مدرسوں کا رخ کر لو، مولویوں کا رخ کر لو۔ ہوا، مدرسوں کا رخ بھی ہوا، علماء کا رخ بھی ہوا، دیکھ لینے ہیں انہوں نے، پھر انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے سازشیں کرنے والے ذلیل و رسوا ہوئے، مدارس آج بھی آزاد اور خود مختار حیثیت سے قرآن و سنت کی حفاظت اور اشاعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ علماء اپنے فرائض منصبی کو آزادی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو خیر پھر اس کے لیے مدارس کی کردار کشی کا سلسلہ چل نکلا، اور پھر مدارس کی کردار کشی کے لیے معاشرے میں مدارس کا جو کردار ہے اسے مشکوک بنانے کے لیے مدارس کے دورے ہوئے، وزٹ ہوئے، خامیاں نوٹ کی گئیں، انہیں اچھالا گیا، پاؤ کو 1.5 پاؤ، سیر کو 1.25 سیر دکھایا گیا، اور بڑے بڑے اعتراضات کیے گئے۔ وہ کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، اب اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ مدارس پر جو اعتراضات اور اشکالات سیکولر طبقے کو، لبرلز کو، تجدد پسند طبقے کو، عصری تعلیم یافتہ اور عصری تعلیم زدہ طبقے کو ہیں، وہ میں اگلے جمعے ذکر کر کے ایک ایک کر کے ان کے جوابات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا، چونکہ آگے عنوان وسیع ہے، میں اگلے جمعے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کا ذہن انشاءاللہ العزیز مکمل صاف ہوگا، اور جب ذہن صاف ہو جائے تو پھر آپ مدرسوں سے دور نہیں رہیں گے، مدرسے آپ سے دور نہیں رہیں گے۔ آپ اور علماء کے درمیان جو بعد اور فاصلے ہیں وہ سمٹ جائیں گے، اور اس سے بے راہ روی میں کمی آئے گی، اس سے علمی حیثیت میں پختگی آئے گی، عملی تربیت میں اضافہ ہوگا، دینی مدارس کو دینی تعلیم دینے میں اور اپنے فرائض نبھانے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب